اللہ کی محبت کو محسوس کرو۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظر ہی احاطے میں نہ لا سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ اور انسان کا اصل تعلق بناتی ہیں۔ دنیا داروں کے لیے عذاب ہے، مگر جو اپنی روحوں اور دلوں کو جھانکتے ہیں وہاں انہیں اپنا سچا دوست اپنا رب ملتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں اور وہ انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ جب لوگ آپ میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اس سے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہوتے، انہوں نے تو آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو اپنی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی اللہ ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے برتاؤ اور رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتے ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کے ساتھ میں ہیں۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر،
اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ خدا کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے اپنے خاندان، اپنی خوشی، میرا دل جن سے محبت کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تیری امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزاول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ گناہ ہو جانا برا ہے، لیکن پتہ ہے کہ بدترین برائی کیا ہے؟ کہ گناہ کے بعد آپ اس گناہ کو لیے بیٹھے رہیں، وہ گناہ آپ سے چپکا رہے اور آپ کو اس سے الجھن بھی نہ ہو رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سادہ سا گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ توبہ کر لو۔ توبہ کے بدلے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور آئندہ اس گناہوں کے سرزد ہونے سے بھی بچا لے گا، کیونکہ آپ کا اللہ غفور بھی ہے اور تواب بھی ہے۔ وہ اللہ کہ جو بخشنے والا ہے، گناہ کا قبول کرنے والا ہے توبہ کو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ سو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں سے میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ہم مسلمان جس چیز میں سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں، اور وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے۔
پر پہلے جیسا نہیں رہتا. ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں. زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روزہ محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندے کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہو.